ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ ڈاکٹر فرام انڈیا سے کوئی بندہ موجود ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی جری بھائی، یہ میرا خیال ہے یہ انہی ڈاکٹر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے بھائی جان؟ جی الحمدللہ خیریت، اللہ کا شکر ہے. جی جناب میں نے اچانک دیکھا تو سٹریم جوائن کیا، تھوڑا ریفریش کرائیں گے کیا ہوا ہے ایگزیکٹلی؟ سوری ٹو سے. ریفریش مطلب بتاؤں کہ ہوا کیا ہے؟ آپ اپنا تعارف کروائیں نا، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ یس، میں ڈاکٹر فرام انڈیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا، آپ احمدی مسلمان ہیں یا غیر احمدی مسلمان ہیں؟ میں غیر احمدی مسلمان ہوں. غیر احمدی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، معاملہ یہ ہوا جی، میر پور خاص میں، یہ پاکستان کے ایک شہر ہے، مسجد طرز پر بنی قادیانی عبادت گاہ سیل کر دی گئی. یعنی جماعت احمدی کی مسجد کو سیل کر دیا گیا. یہ اس کا موضوع ہے آج، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے بات بیان کی ہے جی. یہ کوئی اسلامی طرز نہیں ہے، یہ اسلام سے بالکل دور ہے یہ کام کرنا اور اس طرح کی حرکات کرنا اور اپنا مدعا اگلے بندے پہ تھوپنا، اور یہ کیا کہ جی یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم یہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ ریفریش کرنے کے لیے. اب کسی عبادت گاہ کو توڑا جائے یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن آپ سے بھی درخواست ہے اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کیجیے نا، مسلمانوں کو ہرٹ ہوتا ہے اس سے. جری بھائی میں ان سے ایک سوال پوچھ لوں اگر آپ جی اجازت جی دیں؟ ضرور میں بتا ضرور کچھ. اچھا، تو وہ میرا خیال ہے آپ کی خواتین پھر انڈیا میں حجاب لینا بھی چھوڑ دیں، وہ ہندوؤں کو ہرٹ ہوتا ہے. ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں نا یہاں. ویری گڈ کوشچن. ہندو بھی تو ایک مذہب ہے نا، ان کو بھی تو ہرٹ ہوتا ہے نا. آپ کیوں نہیں، آپ کی عورتیں کیوں نہیں حجاب لینا چھوڑتی پھر؟ آپ نہیں، نے ہندو دین، مذہب نے یہ تو نہیں کہا آپ نے گونگا. دین یا اسلام پہ جو عمل کرنا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے، وہ اس وجہ سے کہنا ہے کہ کوئی دوسرا ہرٹ نہ ہو، یا اس وجہ سے کہنا ہے کہ آپ کے اپنے کیا بیلیوز ہیں؟ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے آپ عبادت گاہ کیجئے، کہیے اپنی عبادت گاہوں کو، اگر اس عبادت گاہ کو کوئی مسلمان کوئی ڈسٹروائے کرتا ہے، سیز کرتا ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام یہ غلط ہے، میں تو یہ ماننے کو تیار ہوں. عبادت گاہ کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ احمدی کون سی عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہاں عبادت گاہ میں جا کے؟ جو بھی کرتے ہیں آپ لوگ عبادت گاہ میں، مندر بھی تو ایک عبادت گاہ ہے، چرچ یعنی بھی تو آپ ایک کو، عبادت گاہ ہے. میرا خیال ہے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے. آپ نے تو چند دن پہلے ہی ایک چینل پہ جا کے اناؤنس نہیں کیا تھا کہ آپ نے تو احمدیت چھوڑی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی؟ اچھا، تو آپ جانتے ہیں سر میرے کو. میں تو اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ نے تو بھی چند دن پہلے اناؤنس کیا کہ آپ نے احمدیت چھوڑی. ہاں بولیے اب. کیا آپ احمدی تھے پہلے؟ ہاں ہاں ہاں. اچھا، تو آپ کے علاقے میں آپ کا صدر ہوتا تھا یا قائد ہوتا تھا؟ یہ اچھا، آپ میرے پاسٹ کی بات نہیں، نہ کیجیے. میں نے ایک سوال پوچھا، آپ کا صدر ہوتا تھا یا قائد ہوتا تھا؟ قائد بھی ہوتا تھا. اچھا، ہم، اور میری اردو تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں کوئی غلطیاں کروں. اچھا، تو وہ میں نے صدر نہیں ہوتا تھا یعنی آپ کا؟ ہم، اچھا، یعنی صرف قائد ہوتا تھا، صدر نہیں ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اچھا، ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک منٹ جری بھائی ذرا،
وہ جی میں بس نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ آپ کو یہ پتا ہے کہ قائد کی عاملہ میں کتنے شعبے ہوتے ہیں؟ نہیں پتا، اچھا اچھا اچھا، کتنے عرصے سے احمدی تھے آپ؟ بچپن سے۔ اچھا بچپن سے آپ احمدی تھے تو آپ کو یہی نہیں پتا؟ تو جو اطفال الاحمدیہ کا جو ہے وہ ناظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کافی نالج ہے آپ کو احمدیت کے بارے میں، ہے نا؟ تو یعنی وہ آپ کو علم کچھ بھی نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں دوسرے چینلز پہ جا کے کہ جی آپ احمدی تھے اور آپ نے احمدیت چھوڑ دی. بہت اچھے. آپ نے ہاتھ میں جو آپ نے تصویر لگائی ہے اس میں جس شخص نے ہاتھ میں قرآن شریف پکڑا ہوا ہے، تو آپ کو میرا خیال ہے اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ آپ احمدی تھے. 2-3 سوال میں نے آپ سے پوچھے ہیں، تو میرا خیال ہے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنی کو احمدی تھے یا آپ کا کتنا تعلق تھا جماعت سے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو میرا نہیں خیال آج تک آپ جب اس چینل پہ آئے تھے تو آپ نے پہلے دن بھی اپنی جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر لگائی تھی. میں نے تو آج تک کسی احمدی کو نہیں دیکھا کہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر اپنے ڈی پی پہ لگائی تھی. ایک سال پہلے لگائی تھی میں نے، 1 سال پہلے. اچھا اچھا. تو آپ نے کیا تحقیق کر کے جو ہے وہ جماعت کو چھوڑا تھا؟ صرف وہ 2 دن آپ اس چینل پہ گئے ہیں تو وہ آپ کی تحقیق تھی، پھر آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا؟ نہیں، بہت سے اور بھی پوائنٹس تھے. اچھا اچھا. کون سے ہمیں بھی سمجھائیں نا تاکہ ہم بھی پھر اس حق کی طرف جا سکیں جس پہ آپ گئے تھے. کوئی ایک پوائنٹ بیان فرمائیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس پہ ہم بھی تحقیق کر سکیں، ہم بھی آپ کی طرح جو ہے وہ اس حق کو پالیں جس کو آپ نے ڈھونڈ لیا. جی السلام علیکم منور صاحب. عثمان بھائی 1 منٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منور بھائی کو بات کرنا تھا. عثمان بھائی ایک منٹ. نہیں بس وہ ان سے سوال پوچھ لیں منور صاحب کہ یہ لجنہ اما اللہ میں کون سے عہدے پہ تھے؟ شکریہ. یہ دیکھیں نا آپ کا وے آف ٹاکنگ، آپ کس طرح سے گیسٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. میں نے تو اچھا چلیے سینٹر ہوتا ہے دماغ کے مائنڈ میں، پک عثمان کر مسعود دیتا صاحب یہاں عثمان مسعود گیسٹ صاحب آپ کی کس طرف طرح سے سے میں ٹریٹ کرتے ہیں. عثمان یہاں مسعود گیسٹ صاحب کی جائے طرف وہ سے میں کس آپ طرح. سے معذرت کرتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کوئی نقطہ بیان کریں جس پہ آپ نے تحقیق کی ہو، آپ نے کتابیں پڑھی تھی، تو پھر ہم اس پہ جو ہے وہ آپ ہم بھی میرا اس پہ تحقیق انٹرویو نہیں میں تو آپ سے سوال آپ پوچھ رہا میرا ہوں انٹرویو نا. چلیں آپ آ گئے ہیں تو انٹرویو دے دیں. چلیں ایسا موقع پھر بار بار تھوڑا ہی ملتا ہے. آپ نے اتنی تحقیق کر کے جماعت چھوڑی ہے، بچپن سے آپ جماعت احمدیہ میں تھے. بات ہو نا دیکھیں. ہاں دیکھیے ایک بات ہو تو بولو نا، یہاں تو بہت ساری باتیں ہیں نا. تو کوئی ایک ہی بتا دیں آپ جس پہ ہم جو ہے وہ ابھی اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ ہمیں قائل کر لیں. مرزا صاحب کی پیشن گوئنگ کو یہ دیکھ لیجئے. کون سی پیش گوئی آپ نے جو ہے وہ پوری پڑھی ہے ذرا بتا دیں، اور کون سی کتاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ نے پوری پڑھی ہوئی ہے؟ کوئی ایک کتاب کا نام بتائیں. کون سی پیشن گوئی کی بات کریں؟ آپ بتائیں آپ نے کون سی کتاب جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوری پڑھی ہے؟ پوری پڑھی ہے، ٹیکسٹ پڑھے ہیں. میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، میں نے میڈیکل پڑھائی میں زیادہ آئی ایم جسٹ 25-26 ایئر اولڈ. زیادہ میرا میڈیکل سٹڈیز میں ٹائم رہا، لیکن جو ٹیکسٹ میں نے پڑھے ہیں ان کے حساب سے مجھے آپ کی آواز سے نا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذیشان تو نہیں ہیں کہیں؟ ذیشان نہیں. اچھا 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 اچھا. آپ ڈاکٹر ذیشان نہیں ہیں؟ نہیں ڈاکٹر ذیشان نہیں ہے یہ بندہ. ڈاکٹر ذیشان کو میں نے بھی اس کی آواز کو آبزرو کیا ہے، وہ نہیں ہے. اچھا اچھا. چلے آپ بچپن سے احمدی تھے تو آپ کو کوئی جماعت کا بنیادی نظام کا تو پتہ ہوگا نا. میں نے آپ سے 2-3 سوال پوچھے ہیں، جو آپ نے ان کے جواب دیے ہیں وہ میرا خیال ہے سننے والوں کے لیے وہ کافی ہیں کہ آپ کتنے کو احمدی تھے. سوال کے منور بھائی وہ ان سے پوچھ لے کہ لجنہ مولا میں کون سی وہ شعبے پہ تھے. اچھا ہاں، آپ کے پاس کوئی لجنہ میں شعبہ تھا؟ لجنہ جی جی. میری فیملی سے نہیں آپ کے پاس کوئی لجنہ میں شعبہ تھا؟ آپ کوئی خدمت بجا لا رہے تھے لجنہ میں؟ نہیں. اچھا اچھا اچھا.
میں صرف کانٹیکٹ میں تھا ایک انکل سے، اچھا، اور اپنے پہ جو ہے نام تو لینا اچھا بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے پھر آپ نے یہ اس چینل پہ جا کے غلط بیانی کی ہے نا، جھوٹ بولا ہے کہ آپ احمدی تھے اور آپ نے اب احمدیت چھوڑ دی. نہیں، میں تو اسی کمیونٹی میں تھا نا بچپن سے، میرے چلے پیرنٹس ٹھیک ہے سے ڈاکٹر میرے. صاحب، چلے ایک بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے شہر سے ہیں، آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ میں ابھی وہاں کے شہر سے بات کر کے آپ سے پتہ کرتا ہوں جی آپ احمدی تھے. اول تو یہ بات ہے جو منور بھائی نے آپ سے سوال کیے ہیں، ان سوالوں میں آپ نے سریعت بتا دیا، چیخ چیخ کے بتایا جی میں احمدی نہیں تھا. اور ابھی یہ آخری بات کی ہے صدر، یہ لجنا کی بات کی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی. یہ تو بچے بچے کو پتہ ہوتی ہے، یہ سوال جتنے پوچھے ہیں بچے بچے کو پتہ ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں پیدائشی طور پہ یعنی کہ بچپن سے احمدی تھا. بچپن سے کوئی بندہ احمدی ہوتا ہے، پیدائشی احمدی ہوتا ہے، بچپن سے تو کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کو نہیں جواب دینا آیا. مطلب بندہ پوچھے جی آپ احمدی کب سے تھے؟ جی میں بچپن سے تھا. بندہ پوچھے یار یہ شرارتی کا پوچھا کہ آپ شرارتی کب سے تھے؟ آپ سے پوچھا کہ احمدی کب سے تھے؟ آپ نے کہا جی میں بچپن سے تھا. حالانکہ جواب تھا جی میں پیدائشی احمدی تھا، بعد میں کنورٹ ہوا ہوں. اور نہ آپ پیدائشی احمدی تھے نہ کنورٹ ہوئے ہیں. یہ صرف ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جس کا ابھی آپ کو سامنے منور بھائی نے آپ کو ایکسپوز کیا. میں خاموش اسی لیے ہوگا تھا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں کہ آپ کون تھے. وہ منور بھائی نے آپ کے شاید انٹرویو سنا ہے اور آپ کی باتیں سنی ہے، تو اس لیے انہوں نے آپ کو دھر لیا. اور ان کا یہ بڑا الحمدللہ خدا کے فضل کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا حافظ ہے ان کا. پہلے بھی اس طرح ایک بندہ آیا تھا ڈاکٹر کے نام سے، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ، جس نے اپنے آپ کو کبھی انصر بتایا کبھی کوئی نام بتایا، اور اس کو بھی ہتھیار لیا منور بھائی نے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایسی جماعت ہے کہ اس کو بندہ داؤ نہیں لگا سکتا. ہاں بتائیے، داؤ فرماتے جائیے. لگانے کی کوشش کرے نا، وہ ایک آدھی جگہ کہیں لگا لے گا اور پھر دوسری جگہ پکڑا ہی جائے گا کہیں نہ کہیں. ہم نے تو آپ کو بلایا بھی نہیں، ہم نے تو صرف لنک شیئر کیا تھا. آپ اپنی مرضی سے آئے، ہم نے کچھ سوال کیے، دیکھنے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ جی آپ کا تعلق کس جماعت سے تھا اور آپ نے کیسے جو ہے وہ جماعت چھوڑی. تو بس میں نے یہی ایک حقیقت آشکار کرنی تھی، کیونکہ میں نے جب آپ کی وہ باتیں سنی تھی جو آپ نے اس چینل پہ کی، مجھے اس وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہے یہ دال میں کچھ کالا ہے یا ساری کی ساری دال ہی کالی ہے. نہیں، کس چیز پہ ڈاؤٹ؟ ڈاکٹر صاحب سنیں، اب آپ نے چونکہ یہ بولیے. فرمایا کہ آپ مطلب بچپن سے احمدی تھے، پیدائشی نہیں تھے، بچپن سے تھے، تو آپ نے یہ بات فرمائی. تو آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب کی کون سی مکمل کتاب کا آپ نے مطالعہ کیا؟ کوئی ایک مکمل کتاب کا نام بتائیں. آپ مجھے باتوں میں نہیں نہ سمجھائے، بچپن سے تھے، پیدائشی تھے، ان میں کیا فرق ہے، یہ پلس مائنس یہ وہ. نہیں آپ نہیں، مجھے ابھی آپ سے سوال یہ عرض کیا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مرزا صاحب کی کوئی ایک کیا ہو مکمل رہا کتاب تھا؟ پڑھی ہے، اس کا نام بتا. مکمل کتابوں کا نام تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن مکمل کتاب کوئی نہیں پڑھی، لیکن جو ٹیکسٹ میں نے پڑھے ہیں وہ نہیں بتا نہیں سکتا مکمل، ہوں میں میں. یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر صاحب مکمل کتابوں کے نام بتائیں، میں یہ نہیں عرض کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ایک کتاب کا نام بتا دیں جو آپ نے مکمل پڑھی ہو. مکمل پڑھی ہو اس کا نام؟ جی جی، یعنی آپ نے مرزا صاحب کی کوئی ایک کتاب بھی مکمل نہیں پڑھی. سیرت المہدی بھی نہیں پڑھی ہے، روحانی احمدیہ میں نے مکمل کوئی نہیں پڑھی ہے. اچھا، سیرت المہدی لیکن کتاب مرزا صاحب کی ہے؟ مطلب مرزا صاحب کی سیرت پہ جو لکھی گئی ہے نا، وہ مرزا صاحب کی کتاب ہے؟ نہیں، ان کی سیرت پہ جو لکھی گئی ہے کتاب، اچھا، تو روحانی براہین خزائن احمدیہ ہے. جو کتاب ہے، براہین احمدیہ جو کتاب ہے، یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے؟ براہین احمدیہ مرزا صاحب نے، ہاں مرزا صاحب نے لکھی ہے براہین احمدیہ. کتنی جلدیں ہیں براہین احمدیہ کی؟ میرے کو تو بولو کہ تھا 4 والیومز ہیں. آپ کو تو صرف 4 کے پتہ، 4 والیوم تھے صرف. ہاں، اور یہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کتاب ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اچھا، ہوں. یعنی آپ کو یہ پتا ہے کہ براہین احمدیہ کے صرف 4 والیوم ہیں اور کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، یہ بھی پتا اور ہے. کمپلیٹ نہیں ہوئی، یعنی کہ 4 والیوم ہے اور کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ ہاں. بچپن سے احمدی ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ براہین احمدی کی 4 جلدیں نہیں ہیں، براہین احمدی کی 5 جلدیں ہیں اور وہ اچھا مکمل ہیں. اچھا، ٹھیک ہے جی. اور آپ کہہ رہے ہیں وہ مکمل ہی نہیں ہے. اچھا، مجھے اب یہ بتائیں، چلے چھوڑیں ان باتوں کو، چھوڑیں ڈاکٹر صاحب. یہ چونکہ بات آپ دیکھیں نا ہماری اسٹریم میں، اب یہ ڈاکٹر یہ سید مزمل احمد صاحب ہے، یہ الحمدللہ احمدی مسلمان ہے، قمر الانبیاء بھائی احمدی مسلمان ہے، منور احمد صاحب ہے احمدی مسلمان ہے، میں احمدی مسلمان ہوں. اب کوئی بندہ ان میں سے مجھ سے نہیں پوچھے گا جی مرزا صاحب کی کتابیں کون سی ہیں، مرزا صاحب کی کتابیں کے نام کون کون سے ہیں، لیکن
یہ اس وقت مجھ سے مطالبہ کریں گے یا میں اس وقت ان سے مطالبہ کروں گا یا کسی اور بندے سے جس پر مجھے شک ہو کہ یہ بندہ احمدی نہیں ہے اور خود کو احمدی کہہ رہا ہے، پھر میں سوال کروں گا۔ اس لیے آپ یہ نہ عرض کریں کہ آپ سے جان بوجھ کے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں۔ اصل میں جو آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ آپ احمدی تھے، ایک بات آپ کو عرض کروں، جو بندہ غیر احمدی ہوتا ہے نا، مطلب جو بندہ احمدی ہوتا ہے پھر وہ احمدی چھوڑتا ہے، وہ اتنا مطلب بے باک ہو جاتا ہے، وہ تو جو منہ میں آئے نکالتا جاتا ہے، کیونکہ احمدیت چھوڑنا اس کے لیے سب سے بڑی بے باکی بن جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے پہلے احمدی چھاڑ دیتی ہے اور میں جو مرضی منہ جمع کر دیا ہوں، وہ تو پہلے ایک لگام ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے ایک ہاتھ میں رہ کے بات کرنی ہے، میں نے ایک وہ سینس میں بات کرنی ہے، میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر وہ سر کہتا ہے جی سوچا میں محال کی طرح جو منہ میں آئے نکلتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ روحانی خزائن جو ہے یہ مرزا صاحب کی میں کس کتاب کا نام ہے؟ میں نے آپ کو پہلے مجھے بولو، میں نے آپ کو کچھ مطلب یہ مس بہیو کیا ہے کچھ یا میں کوئی نے نان کہا سینس ٹاک؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ تو بڑے پیار طریقے سے بات کر رہے ہیں، بڑی محبت سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ کا بڑا بڑک پن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے رویے پہ کہ آپ بڑی بہترین بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی بد زبانی نہیں کی، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، بڑے پیارے طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا جو ہے بڑک پن یہ خاص کر انڈین کے جو مسلمان ہیں، انڈین مسلمان ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ دیگر لوگوں میں پاکستانی جو لوگ ہیں، پاکستانی مسلمان اپنا کہنے والے، ان میں بہت کم یہ عنصر پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں تو آپ کا اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مرزا صاحب کی روحانی خزائن جو کتاب ہے وہ کس جلد میں ہے؟ سوری میوٹ ہو گیا تھا۔ جلد مینس والیوم؟ روحانی خزائن کے آئی تھنک والیومس اس کے 80s میں ہیں، کچھ 23 والیومس ہیں آئی تھنک، آئی ایم ناٹ شیور۔ اینڈ اس کی بکس کتنی تھی؟ 80s میں بکس ہیں آئی تھنک۔ اچھا 23 والیومز ہیں، یہ تو آپ نے بتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کوئی مزہ آ رہا ہے اس طرح بتاتے ہوئے کہ میں احمدی تھا، میں نے احمدی چھوڑ دیا، مطلب اس سے آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی پیسے ملیں گے، کوئی چندہ ملے گا، کوئی آپ کو کوئی مطلب پیسے دے گا، کوئی سپورٹ کرے گا، ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، پیسے کے لیے دین کا کام کرنا یہ تو مرتد ہوا نا ہونا، ایسا کون مطلب کرتا ہے پیسے کے لیے؟ لیکن کر تو آپ اسی لیے نا ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر بری بات ہے۔ اچھا یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آپ نے سنیے۔ جو تصویر لگائی ہوئی ہے، ڈاکٹر ذاکر ہاں، نائک صاحب کو آپ نے کتنا سنا ہوا ہے؟ اب میری بات سنیے، اب میں کر سکتا ہوں کچھ بات، کیسے جی میں جی یہ احمدیت سے باہر آ کے السلام اسلام میں علیکم۔ کیسے؟ جی جی، وعلیکم السلام سید مزمل احمد صاحب، صرف ایک منٹ رکیے گا، ایک آپ منٹ نے تو رکیے بات گا کرنی صحیح مزمل صاحب۔ صاحب، سنیے مزمل صاحب، میری بات سنیے، آرام سے سنیے۔ میں نے کوئی مس بہیو نہیں کیا، آئی تھنک اگر کیا بھی ہو آئی ایم نہیں سوری، کیا، بس۔ نہیں آپ نے کوئی مس بہیو نہیں کیا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اوکے، ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پیارے پیارے انداز سے بات کر رہے ہیں۔ تھینکس فار دیٹ، اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ مس بہیو نہیں کیا میں نے۔ اچھا، آپ نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے کب لگائی؟ ایکچولی میری لائف میں کیا ہوا، وین آئی واز ان میڈیکل کالج نا، میں نے ایک بک پڑھی خصوص الانبیاء، اور مولانا مکی صاحب، آپ جانتے ہوں گے شاید مولانا مکی صاحب۔ جی جی، مولانا مکی الحجازی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، مکی الحجازی، جی ویری گڈ۔ جی جی میں نے خصوص الانبیاء ان کے 24 جتنے بھی تھے نا ویڈیو سب دیکھے، میں نے انبیاء کی سیرت دیکھی کیا کیا ہے، اس کے بعد انبیاء کی سیرت دیکھی، آئی واز اونلی، مطلب کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، میں سب تو مجھے مسلم ہی سمجھتے تھے، ادھر انڈیا میں اتنا نہیں ہوتا کہ پاسپورٹ پہ احمدی لگا ہو آپ جیسے پاکستان میں ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا نا، سب انبیاء کی جب سیرت دیکھی میں نے، اس کے بعد میں نے حدیث میں جب دیکھا کہ اس طرح سے 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ایسے جو مطلب ان کے ہو جائیں گے، لوگ امپریس بھی ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ امپریس نہیں ہوں گے۔ ہیلو جی جی، ہیلو سن آر رہے یو ہیں آپ دیر؟ کی بات، جی 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 ہاں، سن رہے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کی سیرت دیکھی، اس کے بعد مرزا صاحب کی سیرت دیکھی، اس کے بعد میں نے دیکھا، اس کے بعد ڈیتھ کا واقعہ مرزا صاحب کا جس طرح سے ہوا ہے، اس کے بعد ان کی پیشن گوئیاں، جیسے انہوں نے مناظرے کیے، جیسے انہوں نے مطلب کہا میں محمدی بیگم سے شادی کروں گا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں کیا بولا تھا، ہاں، جیسے عبداللہ خان اتم 15 مہینے میں مر جائے گا،
جیسے کہا ایک محمدی بیگم اور تھی، اس کے بارے میں کہا کہ اس کو بیٹا ہوگا، اپنی بیوی نصرت جہان کی پیشن گوئی کی بیٹا ہوگا لیکن بیٹی ہوئی، اور انبیاء کی سیرت اور بھی بہت ساری باتیں تھی، کیا کیا بولوں، اور بھی بولوں کچھ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک عرض کروں، آپ نے جتنی بھی باتیں کی، شروعات آپ نے اس بات سے کی کہ میں نے انبیاء کی سیرت پڑھی، اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب نبی آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں لیکن سن لو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد. یہ آپ نے ایک روایت پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس میرے روایت کے اوپر بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں یا اس کے اوپر ہم اگر گفتگو کریں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ریسرچ کیا بقول آپ کے، آپ تو تحقیق کر رہے ہیں نا، آپ نے تحقیق کی اس روایت کے اوپر ریسرچ کی ہے. تو مجھے اب یہ بتائیں، I will try my best. نو پرابلم. اب یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے. اب یہ 30 جھوٹے جو ہیں، یہ ایک کتاب ہے حجج الکرامہ، نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی کی کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے حجج الکرامہ، عربی اور فارسی میں آئی ہے. اچھا اس میں لکھا گیا ہے کہ 30 جھوٹے مدعین نبوت جو ہیں جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تو پورے ہو چکے ہیں. مرزا صاحب کی بعثت سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے یہ تعداد پوری ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کو معاذ اللہ اس میں کدھر گھسیڑ دیا ہے؟ یہ تو وہ خود مان رہے حجج الکرامہ کے مصنف کے، یہ پوری ہو چکی تعداد. اس کتاب کے علاوہ اور کئی کتابیں ہیں جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کی تعداد بتائی تھی وہ تعداد پوری ہو چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2، نہیں اس طرح سے آپ میری بات سن لیں، میری ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اس طرح سے تعداد گنے 30 300 ہوں گے، 30 کیا 300 ہوں گے اس طرح، لیکن ایسے کذاب کے جن کے کلٹ میں دنیا پھنس جائے گی، ایسے 30 ہوں گے. ایسے اگر آپ گنتی کریں کہ کوئی 15-16 ہوئے ہوں گے. حجج الکرامہ میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا کہ جو حدیث میں تعداد بتائی گئی وہ پوری ہو چکی ہے، اور حدیث میں بتائی گئی ہے، وگرنہ وہ لکھ سکتے تھے کہ نہیں سر وہ تو ابھی آئی نہیں ہے، وہ تو کچھ رہ گیا کیونکہ یہ وہ تھے ہی نہیں. دوسری بات یہ تھی، دوسری بات سن لے، ایک اور عرض سن لے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہوتا، کسی بھی قسم کو کوئی نبی نہ آنا ہوتا، تو رسول کریم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میرے بعد جتنے بھی آئیں گے سارے کذاب دجال اور جھوٹے ہوں گے. انہوں نے تعداد بتائی ہے یہ کہنے کے لیے کہ سچے بھی آئیں گے، وگرنہ کہتے سارے جھوٹے آئیں گے. اچھا یو مین کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was not a lost prophet، آپ کا یہ مطلب ہے؟ یہ تو آپ کا مطلب بھی ہے، آپ بھی یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. آخری تو آپ بھی نہیں مانتے، آپ کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس امت میں آنا ہے کہ نہیں آنا؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے بالکل. جناب آخری کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آخری ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے تھے. اچھا جو پہلے آ جائے وہ بعد میں آ سکتا ہے، اس سے نبوت میں کوئی حرف نہیں پڑتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا دیا، وہ بعد میں آئیں گے. زندہ اٹھا لیا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کس نے کہا کہ زندہ اٹھا لیا؟ یو آر میکنگ، جو میرے عقائد ہیں وہ سنیے، آپ اپنے بعد میں بیان کیجیے. ٹھیک ہے تو ہے، ٹھیک ہے، نہیں آپ کے عقائد آپ کو سنانے کا حق ہے، آپ سنائیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اپنے عقائد سنا سکتے ہیں. لیکن یہ آپ نے کہ وہ عقائد میرے اوپر تھوپیں، آپ نے عقائد سنایا، میں نے سن لی، آمنا وصدقنا. لیکن میں اگر ان عقائد پر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سر ابھی آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں، تو میں نے اس پر یہ سوال کیا کیسے آسمان پر چلے گئے ہیں؟ اس کی دلیل دینا آپ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کسی کو آسمان پہ زندہ اٹھانا؟ بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو مشکل ہے کہ کسی بندے کو وفات دے دینا؟ کوئی مشکل نہیں ہے وفات دے دینا. سر آپ یہ چلو ٹھیک ہے سنیں، ابھی آپ نے یہ بات بیان سنائی کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کسی کو آسمان پر اٹھانا؟ بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، خدا کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں بھی تو صحیح ہے کہ خدا نے اٹھایا ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی اللہ کے تو اللہ کے لیے مشکل نہیں مرزا صاحب کو نبی بنا کے بھیجے، یہ خدا کے لیے مشکل ہے، خدا نے بھیج دیا مان لیں. نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نبی اللہ بنا کے بھیجا، وہ قادر ہے، اس نے بنا دیا مان لیں. انکل میری بات سنیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط عقیدہ ہے جو بندہ کہتا ہے نا کہ خدا تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے.
अगर ये बात कही सब जाए तो फिर कुछ कर देवबंदी सकते ठीक, हैं। सुन ले मैं बताता हूँ। हाँ, अगर खुदा सब बताइए। कुछ कर सकता है तो बताएं देवबंदी फिर ठीक करते हैं कि खुदा माज़अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है? क्या खुदा झूठ भी बोल हाँ, सकता है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। फिर माज़अल्लाह अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता है फिर, अगर अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। यही अल्लाह तो आप ताला कह रहे हैं। नहीं सर, नहीं बोल सकता, खुदा झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ झूठ नहीं बोलने पर बोल कादिर सकता, नहीं इसलिए है, अल्लाह वो ताला झूठ की बोलने जो की कुदरत नहीं सिफात है, रखता। अल्लाह ताला वो कुछ करेगा जो अल्लाह ताला की सिफात है। जो तो फिर अब इंसान ये की तो सिफात है अल्लाह सर, ताला अब वो फिर नहीं ये करेगा। तो ना कहे कि खुदा ताला सब कुछ ही कर सकता है। सब कुछ ये में अगर मैंने हम नहीं उसकी कहा, ये तफसीर मैंने आपसे पूछा, ये मैंने आपसे पूछा कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, ये मैंने कहा नहीं है। ये तो आप बता रहे थे, ये आप मुझे बताने के लिए ये दलील दे रहे हैं। आपने कहा अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, क्या खुदा सब कुछ नहीं कर सकता? ये तो आप दलील मुझे दे रहे हैं। इसके दलील के जवाब जलीला में मैंने भाई, आपसे कहा कि फिर अल्लाह ताला नहीं, ने मैंने कहा जिसका ये गुलाम तो रसूल अल्लाह ताला की पहले सिफत, मान लिया। ये तो अल्लाह, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। जी ये तो जलीला अल्लाह भाई, ताला की सिफत से कोई अगेंस्ट जी नहीं होता, ये अल्लाह डॉक्टर साहब ताला की सिफत से। माजरत चाहता हूँ, मेरी जलीला बात, भाई माजरत चाहता हूँ। ये एक ऐसी मिसाल है आपने जैसे दी है कि अल्लाह तो किसी को जिंदा आसमान पर नहीं उठा सकता, वो जलीला भाई ने आपको जवाब दे दिया। उन्होंने आपको मिसाल भी दी कि असल बात यह है अल्लाह वाकई कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो एक ऐसा जो अजीब अल्लाह वाकया ताला की होता सिफात में है। से है वो सब कुछ कर सकते जी हैं, जी अपनी जी सिफात जी सुने, में जी सब सुन कुछ तो कर लें, सकते सुन तो लें। जब हैं। अल्लाह ताला कोई ऐसा अजीब वाकया करता है तो उसको बयान भी कर देता है। कुरान करीम में उसने बयान कर देना था अल्लाह ताला ने कि मैंने ये एक अजीब वाकया किया है, मतलब कुदरत से हट के। आपको जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके बारे में, उधर मैंने ये तफसील में समझाया था कि देखें अल्लाह ताला कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो जब ऐसा कुछ करता है तो वो उसकी कुरान करीम में फरमा भी देता है कि मैंने ये अजीब वाकया किया है। नहीं तो हमें तो यही मानना पड़ेगा कि हर इंसान जो 2000 साल पहले या 300 साल पहले जिंदा था वो आज फोत हो गया। हमें ये मानना पड़ेगा। वफात की देने की हमें कोई दलील की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस वक्त दलील की जरूरत है जब जब आप लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा है, तो हम उसकी कोई दलील मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सच है कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर जब अल्लाह ताला करेगा ऐसा तो वो उसका बयान भी फरमाएगा। जैसे जैसे ये बिन बाप की पैदाइश होगी, ये भी एक अजीब वाकया था, लेकिन इसका अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। तो ये जरीला आपको समझाना चाह रहे हैं। तो दूसरी बात वो बीच में रह गई, ये बात चलेगी वफात ईसा के भी। वो भी जरीला ने एक बहुत अच्छी बात की थी, ये बोलिए तीस बोलिए। तदाद वाली। ये 30 तदाद वाली भी आप जवाब दें। देखें, आपने तहकीक की इस हदीस पे, तो आपने क्या ये सवाल नहीं किया होगा कि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 झूठे कज़ाब का बयान फरमाया, तदाद क्यों की, मतलब अकाउंटिंग क्यों की, 30 क्यों का, ये क्यों नहीं कहा कि जो भी आएंगे सारे झूठे होंगे? यही इसलिए क्योंकि 30 के बाद आप इस सवाल पे नहीं उठते कि अकाउंटिंग क्यों की, तदाद क्यों बताई? इसलिए क्योंकि 30 के बाद एक और ने आना था। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि मैं जब इधर कमरे से बाहर जाऊंगा, मेरे बाद 30 झूठे टीचर आएंगे। तो क्या ये मतलब नहीं हुआ कि 31वां जो आएगा वो सच्चा होगा? क्या ये नहीं मिसाल? देखें, आप सोचें जरा, क्या इसका नहीं बनता? नहीं तो वो प्रिंसिपल ने यही कह देना था कि अभी जो भी सारे टीचर क्लासरूम में आएंगे वो झूठे होंगे, लेकिन उन्होंने खास 30 की तादाद फरमा दी, इसीलिए क्योंकि 30 के बाद एक सच्चे ने आना था। जज़ाकमुल्लाह। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इस पे तहकीक की कि अगर की, क्योंकि आप तो कह रहे थे इस हदीस की वजह से आपने जमात अहमदिया को छोड़ दिया, लेकिन मुनव्वर साहब ने आपको देखें एक्सपोज भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आप कह रहे हैं कि मैं अहमदी था। नॉर्मल तो बनता तो ये है, आपने एक तस्वीर लगाई हुई है जिसमें उन शख्स ने करामजीत पकड़ा हुआ है, तो यही करामजीत पकड़ के समझ के आप अभी इधर बयान फरमा दें कि आपने वो सच बात नहीं कही थी। यही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इधर देखें आप एक्सपोज होते जा रहे हैं। बेहतर नहीं है कि आप वैसे मान तो गए हैं कि आपने वो सच बात नहीं की थी, तो इसलिए आप मान जाएं कि नहीं, आप वैसे अहमदी नहीं थे। जज़ाकमुल्लाह। मेरी बात सुनिए, मैंने लिंक पे जब क्लिक किया, मैंने कहा जब अहमदी इबादत गाह को तोड़ा गया, मैंने इसको सपोर्ट किया कि इसके अगेंस्ट में बोला? पहले ये बोलिए, अगेंस्ट में बोला ना, मैंने सपोर्ट तो नहीं किया कि अहमदी इबादत गाह को तोड़ा गया।
جی وہ آپ نے صحیح بات کی کہ توڑا گیا، لیکن آپ نے یہی کہا کہ ریسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. اس بات پہ منور صاحب نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کی وائف کو کوئی کہے کہ یہ آپ حجاب نہ پہنے جیسے انڈیا میں ابھی ہے، کیا وہ آپ پھر ٹالرنس کریں گے، سپورٹ کریں گے اس بات کو؟ کیا وہ آپ کی وائف پھر یہ حجاب پہننا چھوڑ دے گی؟ اس بات پہ آپ نے کہا تھا وہ تو ہندو ہیں. آپ اس سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں. کیا تھا مطلب آپ کا اس سے؟ یا ڈاکٹر صاحب چلیں ابھی آپ سے میں ڈائریکٹ پوچھتا ہوں، آپ واقعی ہی پہلے احمدی تھے؟ کیونکہ ہم احمدی کو تو پتہ چل گیا، اس لیے بہتر ابھی یہی رہے گی. آپ اگر آگے بات کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر بتا دیں کہ چلیں میں نے وہ غلط بیان کیا تھا، میں احمدی نہیں تھا. آپ احمدی تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام یا اگر پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، آپ احمدی تھے پہلے؟ ہاں ہاں جی 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 آپ احمدی تھے. ہاں ہاں یہ اچھا آپ دیکھ لیں، آپ نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے قرآن کریم کی. ہاں یہ میں نے 1 ایئر پہلے لگائی ہے. میں نے بولا تو آپ کو، آپ نے کہانی نہیں سنی میں اس طرح سے. یہی سمجھے اگر آپ نے تصویر لگائی ہے قرآن کریم کی، ایسی سمجھے کہ جیسے آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے قرآن کریم پہ، تو میں یہی سمجھوں گا کہ دیکھیں آپ نے ایک تصویر لگائی ہے قرآن کریم کی، تو آپ تو جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن منور صاحب نے، منور بھائی نے تو آپ کو ایکسپوز کر دیا. آپ وہ جواب نہیں دے سکے جو ایک ہر احمدی کو پتا کیا ہوتا ہے. ایکسپوز آپ بولیے نے نا مجھے، کیا نہیں وہ وہ ایکسپوز بولیے. صبا بھائی ان کو ٹھیک ہے، ہم حسن زن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال جو ہم نے سوال پوچھے ان سے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ خود اندازہ لگا لیں گے کہ آپ احمدی تھے یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ پہ حسن زن رکھتے ہوئے آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں جی کہ وہ جی آپ کی ٹھیک ہے بات آپ صحیح ہے. واقعی احمدی تھے. نہیں چلیں وہ آپ کی جلیل بات بھائی سے صحیح ہے، لیکن باقی ہمارے جو غیر آپ کی احمدی بات بھائیوں چل کو رہی بھی، تھی وہ آپ کریں. جی ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو بھی ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو ابھی ہم اندر کی بات ہم احمدیوں کو پتہ چل گئی کہ یہ انہوں نے سچ بات نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو آپ نے یہ سوال کیے تھے منور بھائی، کہ اس باتوں سے انہوں نے ایسے جواب دیے ہیں جس سے ان پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلے احمدی نہیں تھے. تو اس لیے میں یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے غیر آپ احمدی نے بھائیوں میرے کو بھی پورا پتہ ہو جواب کہ یہ کوئی پہلے سنا، احمدی نہیں تھے. پورا جواب کوئی سنا میرا آپ نے؟ آپ کا پورا ہی جواب سنا تھا. آپ سے پوچھا تھا کہ جب میں کسی آپ جس جگہ انبیاء رہتے کی تھے بات وہاں کر رہا صرف تھا. قائد ہوتے تھے یا صدر بھی ہوتے تھے؟ تو آپ نے کہا جی صرف قائد ہوتے تھے، صدر نہیں ہوتے تھے. تو وہ کیا اس سے بولا آپ ہمیں نے؟ اندازہ ہو گیا. ہیلو، جی جی سوری ریپیٹ کریں گے؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جہاں آپ رہتے تھے، آپ احمدی تھے، وہاں صرف قائد ہوتے تھے یا صدر بھی ہوتے تھے؟ آپ نے کہا جی صرف قائد ہوتے تھے. تو اسے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ کو جو ہے وہ جماعت کی ہائرارکی کا کتنا جو ہے وہ نالج ہے آپ کے پاس.